السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈاکٹر محمد شرافت علی سے جانیں گے یہ جو چیسٹ انفیکشن ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جو وائرل انفیکشن ہے، قرآن و حدیث اور طب نبوی میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا فی الآخرہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب موسم بدلتا ہے اس کی وجہ سے جو نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کھانسی کی وجہ سے جو چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، جب موسم بدلتا ہے تو جو ٹیمپریچر ہوتا ہے ہماری باڈی کا ایکچوئل ٹیمپریچر ہے 37 سیلسیٹ 98 فارنہائٹ۔ اب جب گرمیوں سے موسم سردیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے یا سردیوں سے گرمیوں کی طرف بدلتا ہے تو اس وقت کیونکہ ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ باہر کے ٹیمپریچر سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، اور جیسے ہی ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں کی وجہ سے یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ چیسٹ انفیکشن، تو اس سے ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو جا کے آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاء اللہ، یعنی اگر ہم اس کو اپنی زبان میں بولیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو کھانسی آئی ہے، یہ جو نزلہ ہوا ہے، یہ جو زکام ہوا ہے، یہ آپ کے لیے کوئی حرج کا باعث نہیں ہے، کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے، کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ ایکچول میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری باڈی کے جو اندر امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس ایک سچویشن میں مبتلا کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نئے آنے والے موسم کو فیس کر سکیں، ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو نارملی طریقے سے گزار سکیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ بیماری، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ چیسٹ انفیکشن اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے اللہ اس کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو بڑھانے کے لیے اگر یہ وقتی طور پہ نزلہ زکام ہوئی، اس کو سائنس ایکیوٹ ڈیزیز کہتی ہے۔ ایکیوٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہیں؟ جس نے اپروکسیمیٹلی 3 دنوں کے اندر اندر خود بخود ختم ہو جانا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوئی کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارا بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہے، جو ہماری قوت مدافعت ہے، جو ہمارا وائٹل فورس ہے، وہ اس مختصر سی آنے والی بیماری میں اپنے آپ کو اتنا بوسٹ اپ کرے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے، اس کو کور کر سکے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ذرا سا ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم فوراً دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو، بیماری جو ہے وہ صرف فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ علاج کیا ہے؟ واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ۔ تو اس کے لیے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز آپ کو دی ہے وہ میرے محترم بھائیوں آپ کی غذائیں ہیں، آپ کا کھانا اور آپ کا پینا ہے۔ تو ایسے وائرل انفیکشن جو ہوتے ہیں، یہ جو موسمی نزلہ زکام ہوتا ہے، یہ جو کھانسی ہوتی ہے، یہ جو چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کا سب سے بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرو، لمبا قیام کرو، لمبا سجدہ کرو۔ یہ لمبا قیام اور لمبا سجدہ میرے محترم بھائیوں ان بیماریوں کو تو صرف یہ سجدہ ہی ٹھیک کر دیتا ہے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمیں جو ہمیں جو سمٹمز ہیں ان کو ٹھیک کر سکے۔ تو اس کے لیے بہت بہترین چیز کعوہ ہے۔ آپ ادرک، لہسن، دار چینی اس کا کعوہ بنائیں۔ 2 کپ پانی لیں، اس میں آپ 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیں، 3 کلوو گارلک کے لیں، لہسن کی 3 تریاں لیں، اس میں 3 انچ کی 2 ڈنڈیاں دار چینی کی ڈالیں، اور اس کو اتنا پکائیں کہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اس میں گڑ ملائیں یا شہد ملائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کعوے کو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی استعمال کریں۔ آپ
سمپل بھنے ہوئے چنے کھائیں، سمپل آپ بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، آپ اس کے 2 دانے کھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انرجی پرووائڈ کریں گے۔ اگر ادرک کے بارے میں اگر آپ قرآن کے اکارڈنگ جانیں تو سوچیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو جو مشروب ملے گا وہ زنجبیل ہے۔ تو زنجبیل کا مشروب جو ہے، زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ ادرک کو کہتے ہیں، یہ جنجر ہے۔ لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی نا، میں لہسن کبھی نہ چھوڑتا۔ فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ گڑ دیکھیں یا شہد دیکھیں، واللہ شہد قرآن میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں شہد کے بارے میں کیا فرمایا؟ شہد میں شفا ہے۔ اور شہد کی جتنی پراپرٹیز ہیں واللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ساری کی ساری پراپرٹیز، تقریباً 80 to 90% پراپرٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گڑ میں رکھی ہے۔ اور گڑ چیسٹ انفیکشن کے لیے، گڑ آپ کے نزلے کے لیے، آپ کے زکام کے لیے، آپ کی کھانسی کے لیے ایک نیچرل ریمیڈی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر نزلہ زکام ہو گیا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے تھے وہ دعا دیں، وہ دعا دیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اگر ایک شخص تمہارا پتہ لینے کے لیے آ گیا، تمہاری تیمارداری کے لیے آ گیا، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم میں سے یہ عادت ختم ہو گئی۔ یہ مسلمان کے مسلمان پہ جو 5 حق تھے نا، جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اس کو پوچھو، اس کے پاس جاؤ، ہم میں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، نزلے زکام کے اگر ہو گیا اس کی طبیعت پوچھو۔ آپ کے لیے 70,000 فرشتوں نے اگر صبح آپ نے پوچھا تو شام تک دعائیں مغفرت کریں گے، اگر صبح کو پوچھا تو شام تک، شام کو پوچھا تو صبح تک، 70,000 فرشتے میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ لیکن افسوس ہم لوگ اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے۔ اس کے لیے بہترین علاج میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ مرنگا پاؤڈر، یہ جو سوانجنا کے پتے ہیں اس کو خشک کر کے جو پاؤڈر بنایا جاتا ہے وہ مرنگا پاؤڈر ہے، اس کا کھاوا پیو۔ 2 کپ پانی لو، 1 چائے کا چمچ مرنگا پاؤڈر ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے، اس میں گڑ یا شہد ملاؤ، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی وہ استعمال کرو۔ اس کے علاوہ یہ جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، دودھ کے اندر آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اس کو ڈالو، اس کو پکاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی تھی، مگر افسوس ہم نے اپنی ان چیزوں کو بھی ہم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ دوائیوں کے ساتھ۔ اور ڈرگ مافیا تو نہیں چاہے گا، وہ تو ٹی وی پہ کمرشل چلائے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ بھائی صاحب سر درد ہو رہا تو کیا لو، نزلہ ہو رہا تو کیا لو، زکام ہو رہا تو کیا لو۔ تو ہمیں واپس اپنے اصل پہ آنا ہے۔ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے بیماری صرف ایک ہے، بیماری ہے اپنی فطرت سے دور ہونا، اور علاج کیا ہے؟ واپس اپنی فطرت پہ آ جانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو، ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔